اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جن صحابی کے بارے میں ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر جو پہلے مبلغ اسلام تھے، جب پہلے تبلیغی مشن پر مدینہ پہنچے تو آپ نے قبیلہ خزرج کے ایک سردار اسعد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا۔ اس نے اپنے گھر میں سے ایک کمرہ ان کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا جسے وہ تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شیریں کلامی، صاف گوئی، خوش اخلاقی اور نور ایمانی کی بدولت باشندگان یثرب تیزی سے ان کے گرویدہ ہونے لگے۔ سب سے بڑھ کر جس خوبی سے لوگ متاثر ہوئے وہ ان کا دلکش انداز میں تلاوت قرآن تھا، جس سے پتھر دل لوگ نرم دل ہو جاتے، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ کی ہر مجلس میں کچھ افراد واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ایک دن اسعد بن زرارہ اپنے معزز مہمان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تاکہ قبیلہ بنو عبد الاسہل کے چند افراد سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اور میٹھے پانی کے ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور چند غیر مسلم بھی آپ کی باتیں سننے کے لیے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے نہایت پیارے انداز میں ان کے سامنے اسلام کی سچی دعوت پیش کرنی شروع کر دی۔ سبھی خاموشی اور توجہ سے سننے اور آپ کی جادو بیانی سے متاثر ہونے لگے۔ ایک دن اہل یثرب میں سے ایک شخص نے اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ کو اطلاع دی، یہ دونوں قبیلہ اوس کے سردار تھے، کہ ایک مکی نوجوان ان کے گھروں کے قریب سکونت پذیر ہے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات مصروف ہے، اور اسعد بن زرارہ نے اسے اپنے گھر ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا، تیرا کچھ نہ رہے فوراً جا اس مکی نوجوان کی خبر لے جس نے ہمارے گھروں کا رخ کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کمزور دل لوگوں کو ورگلائے اور ہمارے خداؤں کی توہین کرے۔ اسے روکو اور تنبیہ کرو کہ آج کے بعد ہمارے علاقے میں قدم نہ رکھے۔ پھر افسردہ ہو کر کہنے لگے، اگر یہ میری خالہ کے بیٹے اسعد بن زرارہ کے ہاں مہمان نہ ہوتا تو میں اس کی خود خبر لیتا اور اسے فوراً یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا۔ سعد بن معاذ کی باتیں سن کر اسید بن حضیر نے نیزہ پکڑا اور سیدھا باغ کی طرف چل دیا۔ اسعد بن زرارہ نے جب دور سے اسے باغ کی طرف آتے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا، وہ دیکھو قبیلے کا سردار اسید بن حضیر، بہت سے کمالات کی بنا پر اسے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ از راہ کرم اس کے سامنے اللہ کا پیغام عمدہ اور دل نشیں انداز میں پیش کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسید بن حضیر بڑے طمطراق اور رعب و دبدبا کے ساتھ مجمع میں سامنے آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے گھروں کی طرف رخ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ہمارے کمزور دل لوگوں کو پھسلانے اور ورگلانے کے لیے تمہیں کس نے اجازت دی؟ کان کھول کر میری بات سنو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو اسی وقت ہماری بستی سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسید بن حضیر کی طرف دیکھا اور نہایت ہی نرم لہجے اور میٹھے انداز میں فرمایا، میرے بھائی، کیا تمہیں خیر اور بھلائی مطلوب ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، خیر اور بھلائی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ ہمارے پاس چند لمحے بیٹھیں، میری باتیں سنیں، اگر آپ کو یہ پسند آئیں تو قبول کر لیا، اور اگر پسند نہ آئیں ہمارا آپ سے وعدہ رہا ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کریں گے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر نے کہا کہ بات تو آپ نے دل لگتی کہی ہے، ساتھ ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دل نشین انداز میں اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور فضائل بیان کرنے اور دل پذیر لہجے میں قرآنی آیات کی تلاوت کرنے لگے، جس سے اس کے چہرے سے دھیرے دھیرے انقباض دور ہونے لگا۔ بالآخر وہ جذب و کیف کے عالم میں پکار اٹھا، آپ کی باتیں کیا خوب ہیں، کس قدر دل نشیں و دل گداز ہیں، جس کلام کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بہت عظیم ہے۔ پھر اس نے جھکی ہوئی نظروں سے باادب انداز میں پوچھا، اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلے غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، پھر یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو،
یہ سن کر وہ مجلس سے اٹھا، قریبی کنویں پر گیا، غسل کیا، کپڑے دھوئے، کلمہ پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سرزمین عرب کا ایک عظیم سپوت، ماہر، شاہ سوار، دانشور اور قبیلہ اوس کا ہر دل عزیز سردار دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ذاتی کمالات کی بنا پر قبیلے کے افراد اسے کامل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ بیک وقت سیف و قلم، شاہ سواری و تیر اندازی، نجابت و شرافت، عقل و دانش و فن و کتابت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ بعد میں یہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ پھر ان دونوں کے ذریعے قبیلہ اوس کے اکثر افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام ہجرت، جائے پناہ اور دارالحکومت بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں قرآن مجید کی والہانہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ قرآن مجید کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں میٹھے اور ٹھنڈے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ بالآخر یہ قرآن مجید ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد انہیں یا تو غازی مجاہد کے روپ میں اور یا پھر قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک دیکھا گیا۔ آپ کو قدرت کی جانب سے شیریں کلامی، خوش ذوقی اور سریلی آواز کا وافر حصہ ملا تھا۔ جب رات کا سناٹا چھا جاتا، لوگ نیند کی آغوش میں لوریاں لینے لگتے تو آپ خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کی تلاوت سننے کے منتظر رہتے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ ہو بہو اسی طرح قرآن مجید پڑھتے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ انسان تو کجا، فرشتے بھی آپ کی تلاوت سن کر لطف اندوز ہوتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا بیٹا یحییٰ صحن کی ایک جانب سویا ہوا تھا اور پاس ہی وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا۔ رات پرسکون تھی، آسمان صاف شفاف تھا، چشم فلک پیار بھرے انداز میں پرسکون زمین کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ پرنم فضا کو قرآنی مہک سے معطر کیا جائے۔ انہوں نے دلگداز آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں جن کا ترجمہ یوں ہے کہ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب گھوڑے نے آپ کی دل سوز آواز سنی تو تیزی سے ایک چکر لگایا، خطرہ تھا کہ یہ رسی ٹوٹ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش ہوئے تو وہ بھی پرسکون کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وقفے وقفے سے تلاوت کی۔ جو ہی آپ تلاوت شروع کرتے گھوڑا بدکنے اور اچھلنے لگتا، جب آپ خاموش ہو جاتے وہ بھی آرام سے کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا مستی میں آ کر میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ ڈالے۔ آپ بیٹے کو جگانے کے لیے اس کی طرف گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک چھتری نما بادل کا ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ چراغ نما روشن قندیلیں لٹک رہی ہیں جن کی روشنی نے چاروں طرف چمک دمک پھیلا رکھی ہے۔ آپ کے دیکھتے ہی یہ بادل کا ٹکڑا اوپر چڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور رات کا یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ماجرا سن کر ارشاد فرمایا، اسید یہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے، اگر تو اپنی تلاوت کو مسلسل جاری رکھتا تو یہ بالکل قریب آ جاتے اور لوگ انہیں بچشم خود دیکھ سکتے۔ جس طرح حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سے محبت تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی والہانہ الفت تھی۔
یہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا دل ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دل پر نورانی تجلیات کا ورد ہونے لگتا ہے، اور بعین ہی میرے دل کی یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا تھی کہ مجھے موقع ملے تو آپ کے جسم اطہر و اقدس کو چوم لوں۔ ایک دن میری یہ دلی تمنا پوری ہوئی۔ ہوا اس طرح کہ ایک روز میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں کو نصیحت آموز کہانیاں سنا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنظر استحسان دیکھتے ہوئے میری بغل میں چٹکی لی۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اسید اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بدن پر تو قمیض ہے لیکن میرے بدن پر قمیض نہیں۔ یہ سن کر آپ نے بدلہ دینے کے لیے قمیض اتار دی تو میں آپ سے لپٹ گیا اور آپ کے جسم اطہر و اقدس کو چومنے لگا، اور ساتھ ہی میں نے اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں اسی دن سے میری یہ تمنا تھی کہ آپ کے جسم اطہر کو چوموں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج یہ میری تمنا پوری ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں ان کی سبقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ غزوہ احد میں جس انداز سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواں مردی اور بہادری سے دفاع کیا، وہ بلا شبہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جدھر سے آپ کی طرف کوئی تیر آتا فوراً آگے بڑھتے اور تیر سیدھا ان کے جسم میں پیوست ہوتا۔ اسی طرح غزوہ احد میں 7 مہلک تیر اندازوں نے اپنے بدن پر جھیل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی بھی تیر آپ تک پہنچنے نہ پایا۔ اپنے قبیلے کے کسی فرد کی سفارش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بخوشی قبول کرتے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک انصاری گھرانے کی مفلوق الحالی کا تذکرہ کیا۔ حقیقتاً یہ گھرانہ تنگ دستی اور بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسید تم اس وقت آئے جب ہم سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر چکے ہیں۔ آئندہ جب بھی ہمارے پاس کہیں سے مال آئے تو مجھے یاد دلانا، انشاءاللہ ان کی پوری مدد کی جائے گی۔ کچھ ہی عرصہ بعد خیبر سے وافر مقدار میں مال آ گیا۔ آپ نے مستحق مسلمانوں میں اسے تقسیم کیا اور خاص کر اس گھرانے کی دل کھول کر مدد کی جس کی نشاندہی حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گھرانے کی آسودہ حالی دیکھی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، تمہیں بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب سے میرا آپ لوگوں سے تعارف ہوا ہے میں نے تمہیں پاک دامن اور بہت زیادہ صبر و تحمل کرنے والا پایا ہے، لیکن تم میرے بعد دیکھو گے کہ انصار کی نسبت دیگر لوگوں سے اچھا سلوک برتا جائے گا، لیکن تم میری ملاقات تک صبر کرنا۔ یہ ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر پر ہوگی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے مسلمانوں میں مال و متاع تقسیم کیا۔ میرے حصے میں ایک چگا آیا جو میری نگاہ میں ایک معمولی سا چگا تھا۔ میں بھی مسجد میں بیٹھا ہی تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس نے بہت قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لباس امیر المومنین نے اسے بیت المال سے عنایت کیا تھا اور یہ اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے وہ فرمان رسول یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے انصار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار سے زیادہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی کو بھی سنایا۔ وہ شخص میری بات سنتے ہی اٹھا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے اس کے سامنے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہی میرے پاس پہنچے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے گرجدار آواز میں کہا، اسید جلدی نماز پڑھو۔ جب میں نے نماز پوری کر لی تو آپ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، بھلا میرے متعلق تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے حرف بحرف سب کچھ بتا دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد سن کر فرمانے لگے، اسید اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ لباس میں نے اس شخص کو دیا تھا جسے انصاری ہونے کے ساتھ ساتھ بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ لباس اس قریشی نوجوان نے ان سے خرید لیا۔ اب بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس صورتحال کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دی تھی وہ میرے دور حکومت میں ظہور پذیر ہوگی؟ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بولے، امیر المومنین، اللہ جانتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اس کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پتہ چلا کہ 4000 درہم کے مقروض ہیں۔ آپ کے وارثوں نے سوچا کہ قرض ادا کرنے کے لیے ان کی زرعی زمین کو بیچ دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً قرض خواہوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں سالانہ 1000 درہم کا اناج لینے پر راضی کر لیا۔ اس طرح 4 سال کے عرصے میں قرض ادا ہو گیا اور زمین اولاد کی ملکیت میں ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔